رات دیر تک ڈھولک کا پروگرام رہا تھا اور نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ ساری رات جاگی تھی۔ فجر کے بعد وہ سوئی تو صبح صبح شہوار کی کال سے آنکھ کھل گئی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے بھی وہ بس ہوں ہاں کرتی رہی تھی۔ شہوار نے آج کے فنکشن کی طرف سے معذرت کر لی تھی۔ وہ اس سے خفا ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شہوار اسے کال بیک کرے گی، مگر شہوار کی کال نہ آئی تو اس نے سنجیدگی کے ساتھ اس کے ساتھ ناراض ہونے کا سوچ لیا تھا۔ وہ 12 بجے کے قریب سو کر اٹھی تھی۔ آج گھر میں مہندی کا فنکشن تھا، سب گھر پر ہی تھے۔ لان کو سجایا جا رہا تھا، ایک طرف سٹیج بنوایا جا رہا تھا۔ فنکشن ارینج کرنے والے ورکرز سارے گھر کو سجا رہے تھے۔ 2 بجے تک وہ ماما کے ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں الجھی رہی تھی۔ شام کو مہمان آنا شروع ہو جانے تھے۔ وہ رات میں پہنے جانے والے سب کے ڈریسز بس استری کروا کر ان کے کمروں میں بھجوا کر فارغ ہوئی تو نہانے گھس گئی۔ نہا کر نکلی تو ماما اس کے روم میں موجود تھیں۔ میں کب سے تم سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی، مگر سارا دن مصروفیت میں وقت ہی نہیں ملا۔ تم ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، ماما نے کہا تو وہ گیلے بال ٹاول میں لپیٹ کر ان کے پاس ہی بستر پہ بیٹھ گئی۔ رات میں تم نے سوچنے کو کہا تھا، تم بتاؤ کیا سوچا بیٹا؟ تم پر کوئی زبردستی نہیں، اگر دل نہیں مانتا تو بھی بتا دو، میں بھائی صاحب کو منع کر دوں گی، ماما نے کہا تو وہ گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ یہ رشتہ طے پاتا یہ تو خود اس کی خواہش تھی، مگر اب سب کی باتوں سے جب یہ علم ہوا تھا کہ ولید اس کے جذبات و احساسات سے بے خبر نہیں تھا، گویا دل مرجھا سا گیا تھا۔ ولید نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ کیسا تکلیف دہ احساس تھا، اور وہ خود لڑکی ہو کر کیسے اس کے سامنے کھل جاتی، اور اس شانے سے کیتھی کے بارے میں سن کر تو وہ ولید کی طرف سے مکمل طور پہ مایوس ہو گئی تھی۔ خود کو سمجھا لیا تھا، بڑی مشکل سے دل کے جذبات پر بند باندھا تھا، تو اب یہ نیا سلسلہ چل نکلا تھا۔ کیا ولید محض بڑوں کے فیصلے کو قبول کر رہا ہے یا اس کے جذبات و احساسات کو سمجھتے ہوئے دل سے رشتہ بنا رہا ہے؟ اس سوال نے انا کے دل و دماغ میں قیامتیں برپا کر رکھی تھیں۔ ماما، جو آپ لوگوں کو مناسب لگے کریں۔ دل بہک بہک کر اس رشتے پر سر جھکانے پر تیار، مگر عزت نفس اور خودداری کے مسئلے روک رہے تھے۔ اس نے سب باتوں کو ایک دم نظر انداز کرتے دل کی بات مان لی تھی۔ ماما ایک دم مسکرا دیں۔ خوش رہو، جیتی رہو ولید، ہم سب کی خوشی تھا۔ مجھے یقین ہے تم دونوں کے لیے یہ رشتہ بہت مناسب رہے گا، ماما نے کہا تو وہ محض سر جھکا گئی۔ ماما نے بہت محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ رات روشی اور احسن کی مہندی کا ہی فنکشن ہوگا، تم اچھی طرح تیار ہو جانا، بلکہ میں روشی کو کہتی ہوں وہ تم کو تیار کر دے گی۔ شام تک تم دونوں کی منگنی کی رسم ہوگی اور پھر رات میں احسن کی مہندی۔ ماما نے طے شدہ پروگرام بتایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اور ہاں، تم اپنی دوست شہوار کو بھی بلا لیتی، ماما نے اٹھتے ہوئے کہا تو اسے ایک دم شدت سے شہوار کی کمی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے آج کہا تھا مگر اس نے منع کر دیا، کہہ رہی بارات اور ولیمے پہ آئے گی، آ جاتی تو تمہارا بھی دل بہل جاتا، روشی کی تو خود رسم حنا ہوگی، تم تنہا سب کیسے کرو گی، ماما نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں ماما، کافی لوگ ہوں گے، اتنی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، جاننے والوں کی اور ارد گرد کی بھی، اس نے تسلی دی تو ماما نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے میں نے خصوصی طور پہ بوتیک سے سوٹ اور دوسری اشیاء منگوا لی تھیں۔ 3 بج رہے ہیں، مغرب کے بعد منگنی کی رسم ہوگی، روشی کو کہتی ہوں بیوٹیشن بھی گھر آ جائے گی، وقت پر تیار ہو جانا، ماما کی ہدایت پر اس نے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ وہ سو کر اٹھی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا تو انا اور مصطفیٰ دونوں کی ان گنت کالز تھیں۔ شہوار کے اندر ایک بار پھر انا کی شدید خفگی کا ملال جاگا۔ کچھ نہیں ہوتا، برات والے دن جاؤں گی تو خود ہی مان جائے گی، اس نے خود کو تسلی دی۔ ابھی اس نے انا کو کال بیک کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ دھڑام سے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ نمبر ڈائل کرتی فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ آپ؟ اپنے سامنے مصطفیٰ کو دیکھ کے ٹھٹکی۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے کالز پہ کالز کر رہا تھا، پک کیوں نہیں کر رہی تھی؟ وہ آتے ہی بم کی طرح پھٹا تھا۔ وہ جو نیم دراز تھی فوراً اٹھ بیٹھی۔ شہوار نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ سونے سے پہلے وہ موبائل کو سائلنٹ پہ لگا چکی تھی۔ میں سو گئی تھی، مجھے کال کا علم نہیں ہو سکا، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے جواب پر اسے دیکھا۔ وہ ابھی بستر پر ہی تھی، دوپٹہ بے پرواہی سے کندھے پر تھا اور بالوں کی چٹیاں ایک طرف جھول رہی تھی۔ مصطفیٰ کے یوں دیکھنے پر شہوار نے سٹ پٹا کر اپنا دوپٹہ درست کرتے بستر چھوڑا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جائیں، ہمیں کچھ دیر بعد ولید کی طرف جانا ہے، بھابھی کو میں کہہ آیا ہوں، وہ بھی تیار ہو رہی ہیں، آپ بھی جلدی کریں، اتنی دیر میں بھی چینج کر دوں گا، وہ کہہ کر پلٹا۔ مگر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نہیں جا رہی، اس نے بے پرواہی سے کہا تو پلٹتا مصطفیٰ رک گیا۔ آپ مجھ سے بحث کرنا چاہ رہی ہیں کیا؟ اچانک وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ دماغ خراب نہیں ہے میرا، میں نے سادہ انداز میں جانے سے معذوری ظاہر کی ہے، ویسے بھی میں انا سے معذرت کر چکی ہوں، اس نے دو بدو کہا۔ مصطفیٰ نے ایک دم غصے سے اسے گھورا۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ تیار ہو کر مغرب تک بھابھی کے ہمراہ چلی جائیے گا، میں کال پہ کال کرتا رہا اور آپ نے ریسیو تک نہیں کی، مجبوراً مجھے خود سب کچھ چھوڑ کر گھر آنا پڑا، آپ جانتی ہیں کہ میرا کتنا ٹائم ویسٹ ہوا ہے آپ کو بار بار کال ملانے کے چکر میں۔ وہ سخت برہم ہوا تھا۔ میں تو آپ کو تبھی انکار کر چکی تھی، خواہ آپ نے زحمت کی، اس کا انداز ہنوز تھا۔ مصطفیٰ کا جی چاہا کہ کھینچ کر ایک ہاتھ ضرور جڑ دے اس کو۔ شہوار میرا دماغ خراب نہ کریں، میں چینج کرنے جا رہا ہوں، تب تک آپ مجھے ریڈی ملیں، انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے وہ جس قدر تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے نکل بھی گیا تھا۔ خواہ
وہ کلچی اور ہاتھ میں پکڑا موبائل غصے سے بستر پر پھینک دیا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتے واش روم میں گھس کر وضو کرنے لگی۔ بیوٹیشین نے دونوں کو تیار کر دیا تھا۔ روشی تو سادگی میں ہی رہی تھی، بس ہلکا پھلکا میک اپ کیا گیا تھا۔ ماما نے بوتیک سے جو سوٹ منگوایا تھا وہ کافی ہیوی تھا۔ اس نے میک اپ بہت لائٹ کروایا تھا۔ جویلری سے اس نے گریز کیا تھا، بس کانوں میں ٹاپس اور ہاتھوں میں چوڑیاں پر اکتفا کیا گیا تھا۔ اس سے بھی اس کا حسن نکھر گیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ولید بھائی ڈائریکٹ شادی کا نہ کہہ دیں۔ بیوٹیشین نے جیسے ہی دوپٹہ سیٹ کر کے روشی کے سامنے کیا تو اس نے فوراً کہا، بکو مت۔ ولید کے نام پر اس کا چہرہ ایک دم بلش ہوا تھا۔ اوہو، لڑکی شرما رہی ہے۔ اس نے مزید چھیڑا، تم ولی بھائی کی دلہن بنتی، یہ بابا کی ہی نہیں میری بھی دلی خواہش تھی۔ روشی نے کہا تو اس نے اسے دیکھا، اور تمہارے بھائی کی خواہش کیا تھی؟ انا کا جی چاہا کہ اس سے پوچھے، مگر بس مسکرا کے رہ گئی۔ تم نے شہوار کو نہیں بلایا؟ اسے بتایا کہ یہ فنکشن ہے؟ بیوٹیشین اپنا سامان سمیٹنے لگ گئی تھی۔ روشی کو یاد آیا تو پوچھا، کل تک مجھے خود بھی کہاں علم تھا، اور آج صبح خود بھی ڈسٹرب تھی۔ اس کے بعد شہوار کو اتنی کالز کی، کل تک تو اس کا سیل ہی بند تھا۔ اب آج صبح اس نے آن کیا تو اب کالز ہی پک نہیں کر رہی۔ مصطفیٰ بھائی تو ضرور آئیں گے نا، ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ ہی آ جائے۔ اس نے صبح مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گی۔ ہاں، بارات اور ولیمے پر آنے کا وعدہ کیا ہے۔ چلو میں ولید بھائی سے پوچھتی ہوں، وہ کہہ کر اٹھی۔ تم اس ہولیے میں اب باہر جاؤ گی؟ باہر احسن بھائی اور باقی لوگ بھی ہوں گے، نہ جانے وہ خود کہاں ہیں۔ تم خود کال کر کے پوچھ لو، انا نے کہا تو وہ رک گئی۔ اوکے، یہ ٹھیک ہے، میں کال کر لیتی ہوں۔ وہ فوراً متفق ہو گئی تھی۔ روشی نے کال ملائی تھی۔ ہاں ولید بھائی، مجھے کنفرم کرنا تھا کہ آج کے فنکشن میں مصطفیٰ بھائی آ رہے ہیں نا؟ روشی نے کال ملتے ہی پوچھا۔ کال تو میں اسے بار بار کر رہا ہوں، وہ اصل میں کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ وعدہ تو اس نے کیا ہے، اگر وقت پر پہنچ گیا تو ضرور آئے گا، ولید نے بتایا۔ کہا تو تھا کہ ساری فیملی کو لے کر آئے، اسپیشلی شہوار بھابھی کو، ولید نے بتایا۔ کیوں، خیریت؟ وہ مزید پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بس یہ انا شہوار کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی، اور شہوار اس کی کال بھی پک نہیں کر رہی، تو میں نے سوچا کہ آپ سے ہی پوچھ لوں۔ کیوں، انا کیوں پریشان ہو رہی تھی؟ ولید نے پوچھا۔ شہوار آج آنے کے لیے معذرت کر چکی تھی نا، اس لیے۔ اوہ خیر، میں نے مصطفیٰ کو خاصے اصرار سے کہا تھا کہ شہوار کو بھی ساتھ ضرور لے کر آئے۔ اب دیکھو کیا کرتے ہیں وہ دونوں، ولید نے کہا۔ آپ نے مصطفیٰ بھائی کو یہ بھی بتایا کہ آج آپ کی منگنی کی رسم بھی ہوگی؟ انا روشی کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر سرخی پھیلی۔ ابھی نہیں، بس موقع ہی نہیں ملا، مجھے یہ تھا کہ وہ جب آئے گا تو اسے یہاں آ کر خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اوف، روشی کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ پتہ نہیں کیا بنے گا آپ دونوں کا۔ ادھر ان محترمہ نے شہوار سے بھی ذکر نہیں کیا، ورنہ شہوار تو ضرور آتی، مصطفیٰ بھائی تو ضرور ناراض ہوں گے۔ اب ان کو خود ہی بھگتیے گا، اس نے کہا، اور ساتھ ہی کال بند کر دی۔ بیوٹیشین سامان سمیٹ چکی تھی، باہر ابھی مہمان آنا شروع ہوئے تھے۔ وہ دونوں انا والے کمرے میں تھیں۔ تم ایک بار پھر شہوار کو کال کر کے دیکھو۔ روشی نے کال بند کر کے مشورہ دیا تو وہ سر ہلا کر اپنے موبائل سے شہوار کا نمبر ملانے لگی۔ کال جا رہی تھی مگر شہوار پک نہیں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کدھر ہے یہ لڑکی۔ انا کا کوفت سے برا حال تھا۔ ولی بھائی کہہ تو رہے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی کو تاکید کیا کہ وہ شہوار کو ساتھ لائیں، اب دیکھو کیا کرتے ہیں۔ روشی نے کہا، اب ایک دفعہ یہ لڑکی میرے ہاتھ لگ جائے، پھر اسے اچھی طرح دیکھتی ہوں۔ وہ نماز پڑھ کر اٹھی تو بھابھی تیار ہو کر اس کے کمرے میں ہی چلی آئی تھیں۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بھابھی اسے اسی حلیے میں دیکھ کے چونکی۔ بھابھی پلیز، آپ مصطفیٰ کو کسی طرح کال کر لیں، آج میرا جانے کا قطعی موڈ نہیں ہو رہا، بارات والے دن ضرور چلی جاؤں گی۔ جائے نماز طے کر کے رکھتے اس نے کہا تو بھابھی نے گھورا۔ تمہیں اندازہ ہے مصطفیٰ آؤٹ آف سٹی تھا، محض اس فنکشن کے لیے وہ سارے کام ادھورے چھوڑ کے پہنچا ہے، اور تم ہو کے انکار کر رہی ہو، پھر اس سے غصہ آئے گا اور بات بڑھے گی۔ وہ جان بوجھ کے بات بڑھانا چاہ رہے ہیں، ورنہ میں نے تو صاف انکار کر دیا ہے اور انا سے بھی ایکسکیوز کر چکی ہوں۔ اس نے بے چارگی سے کہا، نہیں، میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں، تم فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ بھابھی اسے گھور کر الماری کی طرف بڑھی تھیں۔ شہوار نے بے چارگی سے انہیں دیکھا۔ یہ لباس کیسا رہے گا؟ انہوں نے بلیک لباس جس پر نفیس سا کالر کی صورت میں نگینوں کا کام ہوا تھا نکالا۔ یہ نکاح کے جوڑوں میں سے ایک تھا۔ اس کے سامنے کیا تو اس نے نوٹھے پن سے انہیں دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ کہہ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو بھابھی کمرے میں نہیں تھیں۔ وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، بالوں کی چٹیاں کھول کر ان کو آگے ڈال کر وہ ان میں برش پھیرنے لگ گئی۔ اتنے لمبے گھنے بال اسے خوف ہونے لگی۔ اوف، یہ بال! بھابھی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کو کٹوا دوں۔ دروازہ کھلا تھا، اس کا خیال تھا کہ بھابھی ہوں گی، اس نے پلٹے بغیر ہی کہا تھا، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مصطفیٰ کی آواز پر وہ فوراً پلٹی تھی۔ مصطفیٰ سفید کف لگی شلوار قمیض میں بے حد نمایاں لگ رہا تھا۔ وہ بہت کم شلوار قمیض استعمال کرتا تھا، اس وقت بہت جچ رہا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا، میرا جانا اب اتنا بھی ضروری نہیں تھا؟ مصطفیٰ کو دیکھ کے اسے پھر غصہ آنے لگا۔ ایک کندھے پہ دوپٹہ جھول رہا تھا اور دوسرے پہ بال بکھرے تھے جن سے وہ نبردآزما تھی، اوپر سے مصطفیٰ کی آمد۔ بحث کا وقت نکل چکا ہے۔ اس کے تیکھے انداز پر مصطفیٰ نے ٹوکا تو اس نے سر جھٹک کے برش ٹیبل پہ پٹکا اور دوپٹہ سر پر ڈالتے آئینے کے سامنے سے ہٹی۔ نہ جانے بھابھی کہاں چلی گئی ہیں، اور کپڑے بھی پتہ نہیں کدھر رکھے ہیں۔ اس نے بستر پر دیکھا اور پھر مصطفیٰ کو نظر انداز کرتے وہ الماری کھول کر دیکھنے لگی۔ وہاں بھی وہ بلیک سوٹ نہیں تھا۔
اور ہینگ شدہ لباس سبھی سادہ تھے جو وہ کالج پہن کر جاتی تھی، جبکہ تقریب کے حوالے سے کوئی بھی لباس استری شدہ نہ تھا۔ اب کتنا وقت لینا ہے محترمہ آپ نے؟ اس نے پلٹ کر مصطفیٰ کو دیکھا، وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو جلدی ہے تو آپ بھابھی کو لے کر چلے جائیں، الماری کا پٹ بند کرتے اس نے غصے سے کہا تو مصطفیٰ نے اسے گھورا۔ اگر ولید کا اصرار نہ ہوتا تو یقیناً میں ایسا ہی کرتا۔ آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا کہ ٹیبل پہ رکھے موبائل کی وائبریشن نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ مصطفیٰ پر نصیلی نگاہ ڈالتے موبائل کی طرف بڑھی تھی۔ انا کی کال تھی۔ السلام علیکم، اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ انا نے چھوڑتے ہی پوچھا۔ میں گھر پر ہی ہوں، کیوں خیریت؟ اس نے بات کرتے مصطفیٰ کو بھی دیکھا، وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ نظر پھیر گئی۔ میں 3 بجے سے لے کر اب تک اتنی کالز کر چکی ہوں، کم از کم انسان کال ہی ریسیو کر لیتا ہے۔ دوسری طرف انا بھی کافی گرم تھی، وہ مسکرائی۔ آئی ایم سوری یار، میں موبائل وائبریشن پر لگا کے سو گئی تھی، کچھ دیر قبل اٹھی ہوں۔ تم بتاؤ کالز کیوں کر رہی تھی؟ تم کب آ رہی ہو؟ مجھے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے۔ دوسری طرف انا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا بات کہنی ہے؟ فون پر نہیں ہو سکتی، بس تم آ جاؤ نا، انا نے اصرار کیا۔ مگر میرا موڈ نہیں بن رہا یار آنے کو، اس نے کہا۔ دیکھو، اگر تم نہ آئی تو میں سنجیدگی کے ساتھ تم سے ناراض ہو جاؤں گی، انا نے دھمکی دی۔ انا پلیز، میں بارات والے دن آ جاؤں گی، اس نے پھر کہا۔ اور تم نے جو بات بھی کہنی ہے فون پہ کہہ لو، اس نے مزید کہا۔ تبھی مصطفیٰ نے قریب آ کر اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اف، کیا بدتمیزی ہے، وہ مصطفیٰ کی اس حرکت پر ایک دم غصے سے بولی، جبکہ مصطفیٰ اسے نظر انداز کرتے موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ السلام علیکم، مصطفیٰ نے کہا تو شہوار اسے گھورنے لگی۔ وعلیکم السلام، آپ؟ انا سمجھ نہ پائی کہ کون مخاطب ہے۔ مصطفیٰ بات کر رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آ رہا ہوں، اور شہوار بھی ساتھ ہی ہوگی۔ مصطفیٰ نے تسلی دی تو انا ریلیکس ہو گئی، مگر وہ تو صاف انکار کر چکی ہے نا۔ اسے ساتھ لانا میرا مسئلہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں، مصطفیٰ نے کہا تو انا ایک دم مطمئن ہو گئی تھی، جبکہ شہوار مصطفیٰ کو گھور رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اس سے 1-2 اور بات کر کے کال بند کر دی، جبکہ وہ پھٹ پڑی تھی۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ وہ خونخوار تیور لیے متوجہ تھی۔ اگر آپ احمق ہیں تو آپ کی طرح میری عقل گھاس چرنے نہیں گئی ہوئی، بحث سے کچھ حاصل حصول نہیں ہوگا، آپ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، یہ بات فائنل ہے۔ اب بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ تیار ہونے کی زحمت گوارا کر لیں گی، مصطفیٰ نے ازحد سرد لہجے میں کہا تھا۔ آپ؟ شہوار نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے کہ بھابھی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کے چپ ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں سیاہ لباس تھا۔ یہ لو شہوار، کپڑے میں پریس کر لائی ہوں، اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اسے دیکھ کر انہوں نے کہا۔ پلیز لائبہ بھابھی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں انتظار کروں، آپ دونوں ذرا جلدی ریڈی ہو کر باہر آئیں، میں لاؤنج میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ بھابھی کو کہہ کر نکل گیا، اور شہوار کو نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہونا پڑا تھا۔ اس نے بھابھی کو دیکھا، وہ ہنس دی۔ اس طرح ظالم نظروں سے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جانا تو تمہیں ہر حال میں ہے کہ یہ مصطفیٰ کا حکم ہے، اگر خوشی سے نہیں تو زبردستی ہی وہ لے کر ہی جائے گا۔ بس اب مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ بھابھی ایک دم ہنس دی، پاگل لڑکی۔ عشاء کا وقت ہو رہا تھا، کافی مہمان آ چکے تھے، ہر طرف شور اور ہنگامہ تھا۔ روشی اور وہ انا والے کمرے میں تھیں، ارد گرد لڑکیاں موجود تھیں۔ انا شدت سے شہوار کی منتظر تھی کہ مصطفیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے لے کر ہی آئے گا، مگر ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچا تھا۔ روشی، پتہ تو کرو بھائی کون کون آیا ہے؟ وہ جو ولید کے ساتھ متوقع رشتے کو لے کر خاصی کنفیوز تھی، اب شہوار کو نہ پا کر روشی سے کہا، جو بڑے اعتماد سے ایک لڑکی سے محو گفتگو تھی۔ بھائی مجھے کیا پتا کہ کون کون ہے تم لوگوں کے جاننے والوں میں، ایسا کرو کہ کھڑکی کے پاس جا کر خود دیکھ لو، وہاں سے تو لان کا سارا منظر صاف دکھائی دیتا ہے۔ روشی نے کہا تو وہ سر ہلا کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ لان میں سٹیج بنا ہوا تھا اور ارد گرد ٹیبلز لگائی ہوئی تھیں، اور جو مہمان آ چکے تھے وہ ٹیبلز کے گرد موجود کرسیوں پر براجمان تھے۔ ماما، پاپا، ماموں اور احسن بھائی سبھی کسی نہ کسی کے پاس بیٹھے دکھائی دیے تو اس کی نگاہ بے چین سی ہو کر ولید کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ اسے آج سارا دن ایک بار بھی نظر نہیں آیا تھا، اور کل بھی نہ دیکھا تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر اس کی نگاہ مایوس ہو کر پلٹ آئی۔ وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹنے والی تھی کہ کھلے گیٹ میں مصطفیٰ کو داخل ہوتے دیکھ کر چونکی۔ مصطفیٰ کے ساتھ 2 خواتین تھیں، دونوں کے چہرے چادروں میں چھپے ہوئے تھے، یقیناً ان میں سے ایک شہوار تھی۔ انا کا دل ایک دم خوشی سے بے قابو ہونے لگا۔ شہوار ان کے ہاں پہلی بار آئی تھی۔ روشی، شہوار آ گئی ہے اور مصطفیٰ بھائی بھی، وہ جلدی سے کہہ کر باہر نکلی۔ اپنے فراک کو سنبھالتی وہ تیزی سے راہداری عبور کرتے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ پاؤں میں سینڈل تھی، اس کا توازن 1-2 بار ان بیلنس ہوا تھا، مگر شہوار کی آمد کی ایسی خوشی تھی کہ وہ بغیر سوچے سمجھے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ لان کی طرف جاتی یہ 4-5 سیڑھیاں عبور کرنا تھیں۔ دوسری طرف ولید کو بھی کسی نے مصطفیٰ کی آمد کی اطلاع دے دی تھی، وہ بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ دونوں کا تصادم سیڑھیوں پر ہوا تھا۔ انا بری طرح لان کے فرش پہ گری تھی۔ اف، ہاتھ اور پاؤں بری طرح رگڑے گئے تھے۔ اس نے ایک دم سنبھل کر مقابل کو دیکھا۔ ٹھیک ہو؟ ولید بڑے سکون سے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ انا کی جان جل کر راکھ ہو گئی۔ کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ سیڑھیاں پھیلانگتے اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ انا اپنے ہاتھوں پہ وزن ڈالتے فراک سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، ٹھیک ہوں، ہاتھوں پہ لگی مٹی جھاڑتے اس نے کہا۔ ولید نے اسے دیکھا۔ پنک فراک میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ہاتھوں کو جھاڑ کر وہ لباس پہ لگی مٹی جھاڑنے لگی تھی۔ کہاں غائب تھی تم؟ کل سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔
ولید نے پوچھا تو اس نے ولید کو دیکھا، وہ بغور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم کنفیوز ہوئی۔ گھر میں ہی تھی مگر لگ تو نہیں رہا تھا۔ ولید نے قدرے فاصلے پہ بیٹھے لوگوں پر ایک نظر ڈال کر اسے بھی دیکھا۔ خوبصورت لباس اور ہلکے پھلکے میک اپ نے اس کا روپ ہی بدل ڈالا تھا۔ آپ بھی تو کل سے غائب تھے، انا نے تیزی سے کہا اور پھر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ شہوار اور مصطفیٰ آ گئے ہیں، وہ تیزی سے کہہ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ مصطفیٰ بھائی احسن بھائی پاپا اور ماما سے مل چکے تھے۔ ضیاء ماموں بھی ان کے پاس تھے۔ دونوں خواتین ابھی تک چادر کے پلوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھیں۔ السلام علیکم۔ وہ فوراً شہوار کی طرف بڑھی۔ شہوار کی ہائٹ اور قد سے ہی اس نے پہچان لیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ فوراً شہوار کے گلے لگی۔ بڑی بے وفا اور بے مروت لڑکی ہو تم، اگر تم آج نہ آتی تو میں سچی تم سے ناراض ہو جاتی اور پھر کبھی کلام نہ کرتی۔ اس کے گلے لگ کر اس نے کہا، اب آ تو گئی ہوں۔ شہوار جس کا موڈ اس طرح زبردستی لائے جانے پر بری طرح خفا تھا، اس نے کہا تو انا نے اسے گھورا، بڑا احسان کیا تم نے۔ وہ اس سے علیحدہ ہو کر بھابھی سے گلے ملنے لگی۔ اور آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں مصطفیٰ بھائی؟ ولید بھی وہاں آ چکا تھا، وہ بھی مصطفیٰ سے بغل گیر ہوا تھا۔ لائبہ اور شہوار سے ملنے کے بعد انا نے مصطفیٰ کو مخاطب کیا تھا، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ مصطفیٰ نے بھی پوچھا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ انا تم مہمانوں کو اندر لے جاؤ، بچیاں یہاں ایزی فیل نہیں کریں گی، ماما نے دونوں کو اسی طرح چادر کے پلوں میں چہرہ چھپائے دیکھ کر کہا۔ جی ماما۔ وہ ان دونوں کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ روشی بھی دونوں سے گلے ملی تھی۔ اندر آ کر دونوں نے چادریں اتار دی تھیں۔ شہوار بلیک لباس میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال اس کے پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکے پھلکے میک اپ اور جیولری میں وہ کمرے میں موجود تمام خواتین میں نمایاں لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، انا نے کہا تو وہ جھنک گئی تھی۔ تم خود بھی تو بہت پیاری لگ رہی ہو، آج پہچانی ہی نہیں جا رہی ہو تم۔ شہوار نے اس کی توجہ خود سے ہٹانا چاہی۔ روشی ہنس دی۔ یہ اس لیے پیاری لگ رہی ہے کہ آج محترمہ کے لیے بہت ہی اسپیشل دن ہے، روشی نے شرارت سے کہا تو وہ جھنک گئی۔ اس کے بھائی کی شادی کا فنکشن ہے، چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے، لائبہ بھابھی نے بھی کہا تو وہ مسکرا دی۔ آپ لوگ بیٹھیں ذرا، میں کسی کو کھانے پینے کا لانے کو کہتی ہوں۔ وہ روشی کی شرارت سے بچنے کے لیے فوراً کمرے سے نکلی تھی۔ کچن میں آئی تو وہاں ملازمہ کو کولڈ ڈرنک نکالنے کا کہا، خود ریفریشمنٹ کے لیے کیبنٹ سے بسکٹ نمکو چپس وغیرہ نکال کر ٹرے تیار کرنے لگی۔ یہ باہر لے جاؤ، وہاں ولی کے دوست ہوں گے، ماما کو دینا، وہ ان کو سرو کر دیں گی۔ ایک ٹرے تیار کر کے کولڈ ڈرنک کے لوازمات کے ساتھ ملازمہ کو دے کر باہر بھیجا، باقی ٹرے تیار کر کے وہ اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ شہوار روشی اور دیگر لڑکیوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ روشی بتا رہی تھی کہ آج کے فنکشن میں ولید بھائی کی بھی منگنی ہو رہی ہے۔ اس نے ٹرے جیسے ہی ان لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اس نے پوچھا تو وہ پھر کنفیوز ہو گئی، مگر کس کے ساتھ ہو رہی ہے ابھی یہ نہیں بتایا۔ لائبہ بھابھی نے بھی کہا تو اس نے روشی کو دیکھا، وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ روشی کہہ رہی تھی کہ انا آ کر بتاتی ہے، لڑکی تمہاری جاننے والی ہے کوئی؟ شہوار نے بھی کہا تو اس نے روشی کو گھورا، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ مجھے نہیں پتا کس سے ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی ہی کوئی جاننے والی ہے، مجھے تو خاک علم نہیں، اس نے بھی کہا تو روشی کی ہنسی پھر بے اختیار ہوئی۔ مہندی کی دلہن ہو، اس طرح منہ پھاڑ کر ہنستے ہوئے شرم تو نہیں آ رہی؟ میں جس ماحول سے آئی ہوں وہاں شرم گھول کر پی لی جاتی ہے، روشی نے بھی چڑھایا۔ اچھا بتایا نہیں، کون ہے وہ لڑکی؟ شہوار نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے پھر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، تھوڑی دیر بعد فنکشن ہوگا تو خود ہی تم لوگوں کو علم ہو جائے گا۔ کمبائن فنکشن ہوگا؟ لائبہ بھابھی نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، لڑکی کا علم نہیں تمہیں؟ روشی کہہ رہی تھی کہ تمہاری کوئی جاننے والی ہے جسے میں بھی جانتی ہوں، کون ہے وہ لڑکی بتاؤ؟ روشی پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ چلو شہوار کچھ دیر کے لیے انتظار کر لو، جب فنکشن ہوگا تو خود ہی علم ہو جائے گا۔ انا بیچاری کو تو خود نہیں پتا۔ روشی نے بات پلٹ دی۔ انا اپنی انگلیاں مسلنے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شہوار کو کس طرح بتائے۔ 9 بجے کے قریب ماما انا کے کمرے میں چلی آئیں۔ کمرے میں وہ چاروں ہی تھیں جبکہ باقی سبھی باہر لان میں جا چکی تھیں۔ ماما یہ شہوار ہے اور یہ مصطفیٰ بھائی کی بھابھی لائبہ بھابھی۔ ماما ان لوگوں کو دیکھ کر رک گئی تھی تو انا نے مسکرا کر بتایا، کیسی آنٹی آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ شہوار نے کھڑے ہو کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ باہر دونوں چہروں پہ نقاب تھے، اصل تعارف تو اب ہو رہا تھا۔ انا گھر میں ہر وقت تمہارا ہی ذکر کرتی رہتی ہے، ماما نے اسے بے اختیار ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ مصطفیٰ تو امریکہ میں زیادہ تر ہمارے گھر میں ہی رہتا تھا، بالکل ولید اور احسن کی طرح ہمیں پیارا تھا۔ جب انا اور روشی نے آ کر بتایا کہ مصطفیٰ کی دلہن انا کی دوست ہے تو یقین مانو بہت خوشی ہوئی تھی، بہت خواہش تھی تم سے ملنے کی، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہو تم تو۔ صبوحی بیگم فوراً اس پہ فدا ہوئی تھیں۔ یہ محترمہ آ جانے پہ راضی کب تھی؟ وہ تو مصطفیٰ اور میں زبردستی لائے ہیں، لائبہ بھابھی نے کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ کیوں بیٹا، ہمارے گھر آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا آپ کو؟ صبوحی بیگم نے پوچھا، لہجے میں مسکراہٹ تھی۔ نہیں بس ویسے ہی۔ وہ اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی، اب ان لوگوں کو کیا بتاتی کہ وہ محض مصطفیٰ کی ضد میں آنے سے انکار کر رہی تھی۔ باہر سبھی مہمان آ چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ پہلے منگنی کی رسم کر لیں، پھر کھانا وغیرہ کھلا کر مہندی کی رسم ہو جائے گی۔ ماما نے پروگرام بتایا تو انا کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ اب تک بڑے اعتماد کے ساتھ سب کچھ فیس کر رہی تھی، مگر اب ایک دم ولید کے حوالے سے اتنے لوگوں کو فیس کرنا، وہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ نہ جانے ولید کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اب تو وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ اس کے جذبات و احساسات سے بے خبر ہوگا۔ بیٹا آپ لوگ ہمارے ساتھ چلو گی لان میں؟ ماما نے لائبہ اور شہوار سے پوچھا تھا۔ وہ جس طرح چہرہ چھپائے ہوئے تھیں، یہاں آئیں تو ماما نے یہی سمجھا کہ یہ کمبائن فنکشن اٹینڈ نہیں کریں گی۔
ہم آپ کے ساتھ ہی چلتے ہیں، بھابھی نے کہا۔ دونوں نے اپنی چادریں پھر سے اوڑھ لیں۔ انا تم تیار ہو نا؟ ماما نے اب کے انا کو دیکھا۔ وہ پنک فراک میں بالکل تیار تھی اور بہت پیاری بھی لگ رہی تھی۔ وہ کنفیوز ہو گئی تو ماما نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی۔ شہوار نے چونک کر انا کا ریئیکشن دیکھا۔ ولید کی منگنی ہو رہی ہے، روشی نے بتایا تھا۔ کس کے ساتھ؟ یہ نہیں بتایا تھا۔ روشی نے کہا تھا انا اس کی لڑکی کو جانتی ہے اور وہ بھی۔ تو کیا ولید کی منگنی انا کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اس کے ذہن میں جو ماکا ہوا تھا۔ روشی اس کا دوپٹہ سیٹ کر دو، میں لڑکیوں کو بھیجتی ہوں، ان کے ساتھی سے باہر لے آؤ، ماما کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ انا مجھے صاف صاف بتاؤ کہ کیا بات ہے، ولید بھائی کی منگنی تم سے ہو رہی ہے کیا؟ شہوار نے فوراً پوچھا تھا۔ روشی ہنس دی۔ انا کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ یہ سب کیسے ہوا اور کب؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ اس پر گرم ہوئی۔ اس پر ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بیچاری کو تو خود علم نہیں تھا، بلکہ کل ہی بڑوں کے اس اچانک فیصلے کا علم ہوا تھا اور آج دوپہر میں یہ خبر ملی کہ اس کی منگنی بھی ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ روشی نے مزے سے بتایا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہیں پہلے سے علم نہ ہو۔ شہوار بے یقین تھی۔ ماما نے مجھے کل بتایا تھا، آج کے فنکشن کا۔ میں آج سارا دن تمہیں کالز کرتی رہی مگر تم سے بات ہی نہیں ہو سکی۔ انا نے بھی وضاحت دینا چاہی۔ اور میں ادھر آ چکی ہوں تب بھی تم نے نہیں بتایا، اس نے خفگی سے کہا۔ پتہ تو تمہیں چل ہی جانا تھا، اس لیے تو ولی نے مصطفیٰ بھائی کو بار بار کالز کر کے تمہیں بھی ساتھ لانے کی تاکید کی تھی، روشی نے بھی کہا تو شہوار نے گہرا سانس لیا۔ تبھی باہر سے لڑکیاں آ گئی تھیں۔ روشی نے انا کا دوپٹہ درست کرتے ہلکا سا گھونگھٹ بھی نکال دیا تھا۔ آپ دونوں ہمارے ساتھ ہی آئے نا؟ روشی نے انا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ ہی باہر آئی تھیں۔ لان روشنیوں میں نہایا بقائے نور بنا ہوا تھا۔ روشی انا کو اسٹیج پر بٹھا کر پلٹنے لگی تو انا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، ساتھ ہی ولید بیٹھا ہوا تھا۔ تم میرے پاس ہی بیٹھو یا شہوار کو بھیجو، میں نے اکیلے نہیں بیٹھنا۔ ہلکے سے گھونگھٹ میں بھی وہ اتنے لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ بس اب چپ کر کے بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن انا نے پھر بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ مجبوراً روشی اس کے پاس ہی ٹک گئی۔ ولید بڑے اعتماد سے بیٹھا ہوا تھا جبکہ ساتھ والے صوفے پر مصطفیٰ تھا۔ دونوں گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی بات بھی کر رہے تھے۔ ولید مصطفیٰ کو سب بتا چکا تھا۔ حیران تو وہ بھی ہوا تھا مگر اس نے نہ بتانے پر کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ اس ہونے والے فنکشن پر بہت خوش ہو کر مبارکباد دی تھی۔ میں ذرا اپنے گھر والوں کو دیکھ لوں، تم فنکشن انجوائے کرو۔ مصطفیٰ ولید کے کندھوں کو تبکتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اب صوفوں پر سپوہی بیگم، وقار احمد اور ضیاء صاحب آ بیٹھے تھے جبکہ احسن ولید کی پشت پہ کھڑا تھا۔ چلیں بھائی، پہلے آپ بسم اللہ کریں، سپوہی بیگم نے کہا تو انہوں نے ہلکا سا مسکرا کر جھک کر گھونگھٹ میں سے انا کا چہرہ دیکھا۔ انگوٹھی ولید خود پہنائے گا، چلو پکڑو ولید یہ انگوٹھی۔ بابا نے مسکرا کر اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر ولید کی طرف بڑھائی۔ ولید نے مسکرا کر انگوٹھی تھام لی تھی۔ اس کا چہرہ بڑا مطمئن اور پرسکون تھا۔ چلو پہناؤ اب۔ ضیاء صاحب نے خود ہی انا کا ہاتھ پکڑ کر ولید کی طرف بڑھایا تھا۔ ولید نے ایک ہاتھ سے انا کا ہاتھ تھام کر دوسرے سے انگوٹھی پہنا دی۔ انا کے ہاتھ میں ایک واضح کپ کپاہٹ تھی۔ انگوٹھی پہنائے جاتے ہی اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ولید کی انگوٹھی وقار صاحب نے خود پہنائی تھی۔ انگوٹھی پہنانے کے بعد منہ میٹھا کروانے کی رسم ہوئی۔ روشی بھی اسٹیج پر آ گئی تھی۔ بڑے منہ میٹھا کروا کر اتر گئے تھے۔ اب باقی لوگوں کی باری تھی۔ مجھے اب یہاں سے جانا ہے، اس نے پاس آ کر بیٹھنے والی روشی سے کہا۔ مگر ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو ولی بھائی کو بھی تانگ کرنا ہے، ان سے نیک لینا ہے مہنے منگنی کا، روشی نے کہا تھا۔ شہوار کدھر ہے؟ اسے کہو مجھے یہاں سے لے جائے، تم جو مرضی لیتی رہنا پھر اپنے بھائی سے، اس نے پھر آہستگی سے کہا۔ تم کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو اسے؟ ولید نے فوراً دونوں کا بولنا نوٹ کیا تھا۔ بڑے تو تھے نہیں جو چپ رہتا، فوراً متوجہ ہوا تھا۔ کاش میں پڑھا سکتی، اس نے ولید کو گھورا۔ شہوار کو میں نے کہا تھا اوپر آنے کو مگر وہ دونوں معاوضت کر گئی ہیں، ادھر ہی ایک ٹیبل پر بٹھا کر آئی ہوں، روشی نے بتایا تو اسے قدرے اطمینان ہوا۔ وہ ان لوگوں کے یہاں ایک فنکشن اٹینڈ کر کے آ چکی تھی، جانتی تھی کہ کس قدر فرق ہے ان دونوں کے ماحول میں، شاید شہوار اسی لیے آنے سے انکار کر رہی تھی۔ آپ میرا نیک نکالیں جلدی سے، پھر کھانا وغیرہ شروع ہو جائے گا، روشی نے دونوں کا منہ میٹھا کروا کر ولید سے کہا تھا۔ نیک تو لوگ شادی وغیرہ پہ لیتے ہیں، تم منگنی پہ ہی مانگ رہی ہو، ولید نے مسکرا کر کہا۔ آپ کی اکلوتی بہن ہوں، نیک لیے بغیر تو میں یہاں سے ہلوں گی ہی نہیں، روشی نے کہا تو ولید کی دوسری طرف احسن آ بیٹھا تھا۔ دے دو یار، تم نے کون سا روز روز منگنی کروانی ہے، احسن نے کہا۔ دولہا صاحب تو ابھی سے ہی دلہن کی طرفداریوں میں لگ گئے ہیں، اسٹیج سے قدرے فاصلے پہ موجود ایک لڑکی نے کہا تو احسن جھک گیا۔ اچھا جلدی کریں نا، روشی نے پھر کہا تو ولید نے جیب سے والٹ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ ہائے، یہ پورا والٹ؟ اس نے حیرت سے والٹ کو دیکھا۔ بالکل، ولید نے مسکرا کر کہا۔ پہلے تسلی کر لو اندر سے کہیں خالی تو نہیں، احسن نے شرارت سے کہا تو روشی نے اسے گھور کر والٹ کے اندر جھانکا جو اچھا خاصا بھرا ہوا تھا۔ خیر تو ہے نا، روشی نے ولید کو دیکھا۔ اس نے والٹ مٹھی میں دباتے ہوئے کہا تو ولید مسکرا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ولید نے ایک نظر قدرے فاصلے پہ بیٹھی انا کو دیکھا جس کا گھونگھٹ برقرار تھا۔ بہت خوش اور مطمئن لگ رہے ہیں، وہ مسکرا کر کہتی کھڑی ہو گئی تھی۔ چلو انا، اب ہم چلتے ہیں، انا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ لے جاؤں نا؟ چہرہ تو دیکھنے کی کوئی فرمائش نہیں نا؟ روشی نے شرارت سے پوچھا۔ 1000 بار دیکھا ہوا ہے یہ چہرہ، اب دیکھ کے کیا کرنا ہے میں نے، ولید نے کہا تو انا ایک دم ساکت ہوئی۔ کیا ولید مذاق کر رہا ہے یا سنجیدہ تھا؟ وہ الجھ گئی۔ ہاں جانتی ہوں میں اچھی طرح، اس حوالے سے تو بعد میں بات کروں گی آپ سے۔ وہ انا کا ہاتھ تھامے اسٹیج سے اتر آئی تھی۔
شہوار اور لائبہ بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے ساتھ ایک دو اور خواتین بھی تھیں۔ روشی انا کو لے کر ادھر آ گئی۔ انا شہوار کے ساتھ والی کرسی پر ٹک گئی تھی۔ توبہ، گھونگھٹ پیچھے کرتے اس نے کہا تو شہوار مسکرا دی۔ کتنا مشکل کام تھا یہ سب فیس کرنا، اس نے اپنے چہرے کو تپتپاتے کہا۔ تم اوپر نہیں آئی؟ عین موقع پر روشی بھی چلی گئی۔ میں اتنی کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ اب بھی کنفیوز تھی۔ تم لوگوں کا فیملی فنکشن تھا، مجھے ادھر آنا اچھا نہیں لگا۔ روشی نے کہا بھی تھا، مگر میں نے خود ہی انکار کر دیا۔ اپنی رنگ تو دکھاؤ، کیسی ہے؟ شہوار نے کہا تو انا نے اس کے سامنے ہاتھ کر دیا۔ بھابھی اور شہوار دونوں نے رنگ دیکھی۔ ولید بھائی بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ شہوار نے اسٹیج پہ پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھے ولید کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انا نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ ولید احسن اور جنید اور دیگر لڑکوں کے ہمراہ کافی مطمئن اور خوش باش اور پورا اعتماد لگ رہا تھا۔ تو کیا ولید اس رشتے سے خوش ہے؟ اس کے دل کے اندر سوال اٹھنے لگے۔ مصطفیٰ بھائی نظر نہیں آ رہے، روشی نے پوچھا تو انا چونکی۔ اس نے ولید سے نظر ہٹا کر شہوار کو دیکھا۔ وہ ابھی ادھر ہی تھے، پھر ان خواتین کے آ کر بیٹھنے پر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ بھابھی نے ہی بتایا تھا۔ تم خوش ہو نانا؟ انا اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی جب شہوار نے آہستگی سے اس کی طرف جھکتے پوچھا، تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے شہوار کو دیکھا۔ مجھے تم کچھ پریشان، الجھی اور کنفیوز لگ رہی ہو۔ شاید اس لیے کہ یہ فیصلہ بہت اچانک ہوا ہے اور میں ابھی تک اس سلسلے میں بے یقینی کا شکار ہوں۔ ماما نے کل مجھے بتایا تھا اور آج فیصلہ مانگا تھا اور میں کل تک اتنی بے خبر تھی کہ اب یقین کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ مجھے تم دونوں کا کپل بہت پسند آیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی سب بہتر ہی ہوگا۔ میری دعا ہے کہ ولید بھائی تمہارے لیے لکی ثابت ہوں۔ شہوار نے پورے دل سے دعا دی تھی۔ آمین، انا نے کہتے پھر اسٹیج کی طرف دیکھا تھا جہاں مصطفیٰ بھی اب موجود تھا اور اب تینوں نہ جانے کس بات پر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ مہندی کا فنکشن علیحدہ علیحدہ ہوا تھا۔ پہلے احسن کو مہندی لگائی گئی تھی، اس کو نپٹایا تو اس کے دوست احباب اس کو لے کر مردانے والے حصے کی طرف چلے گئے تھے۔ اس کے بعد روشی کی مہندی کا سلسلہ چلا اور ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ مصطفیٰ ان دونوں کو لینے آ گیا تھا۔ کیا پروگرام ہے واپسی کا؟ کوئی موڈ ہے یا نہیں؟ وہ اسی ٹیبل پر موجود تھیں۔ دونوں ابھی روشی کو مہندی لگا کر لوٹی تھیں۔ مصطفیٰ نے پاس آ کر پوچھا تو شہوار نے اسے دیکھا۔ ہم تو تیار ہیں، تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، بھابھی نے کہا تو مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے پھر اجازت لے لیں ان لوگوں سے، 12:30 ہو رہے ہیں، پھر رستے میں بھی وقت لگے گا، مصطفیٰ نے کہا تو وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ صبوحی آنٹی انا اور روشی سے ملنے اسٹیج پر چلی آئی تھیں۔ اوکے آنٹی، اب ہم چلتے ہیں، کافی رات ہو گئی ہے، فنکشن بہت اچھا تھا، بہت انجوائے کیا ہم نے، مگر اب اجازت دیں، بھابھی نے صبوحی آنٹی کے پاس آ کر کہا تو انہوں نے رکنے پر اصرار کیا۔ آپ لوگ ہمارے ہاں ہی رات رک جاتی تو اچھا لگتا۔ کوئی بات نہیں، زندگی رہی تو انا کی شادی پر بھی آئیں گے نا، بارات اور ولیمے والے دن آئیں گی نا؟ ماما نے مزید پوچھا تو بھابھی نے سر ہلا دیا۔ ماما سے مل کر وہ روشی اور انا سے مل کر نیچے اتر آئی تھی۔ انا ان لوگوں کو گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ مصطفیٰ بھائی بہت بہت شکریہ، آپ شہوار کو لے کر آئے، گیٹ کے پاس آ کر انا نے کہا تو مصطفیٰ نے شہوار کو دیکھا۔ وہ منہ پھیر گئی۔ ولید کو منگنی کی مبارکباد دے چکا ہوں، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے اپنی دوست صاحبہ کو بتایا تھا کہ نہیں؟ مگر ولید سے میں اس بات کو چھپانے پر بہت ناراض ہوں۔ اس کی زندگی کا اتنا اہم فنکشن تھا اور مجھے یہاں آ کر پتہ چل رہا تھا کہ محترم کی منگنی ہو رہی ہے۔ تاہم آپ دونوں کا گفٹ مجھ پر ادھار ہے، اب بارات والے دن آؤں گا تو ضرور لاؤں گا، مصطفیٰ نے کہا تو وہ ہنس دی۔ گفٹ کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ آئے میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات ہے، مصطفیٰ مسکرا دیا۔ تبھی مردانے کی طرف سے ولید بھی ان کے پاس آ رکا تھا۔ تم آج رکتے، کچھ انجوائے کرتے، احسن کی درگتی بناتے ہم، مصطفیٰ کو کہا تو وہ مسکرا دیا۔ میں آ گیا ہوں یہ بھی بڑی بات ہے، اب بارات والے دن ہی ملاقات، اور ہاں اس طرح اچانک منگنی کا بتانے والی بات پر بخشوں گا نہیں، یہ تو روشی کی مہندی کا فنکشن تھا تو معاف کر، مگر اس سلسلے میں سارا حساب کتاب تیار رکھنا، بری طرح خبر لوں گا اب میں تمہاری۔ ولید کے گلے ملتے مصطفیٰ نے کہا تو ولید مسکرا دیا۔ محترمہ تمہارے سامنے کھڑی ہیں، پوچھ لو ان سے، جتنی یہ بے خبر تھیں اتنا ہی میں باخبر تھا، انا کی طرف دیکھ کر ولید نے کہا تو انا جھیم سی گئی۔ انا کو درمیان میں مت لاؤ، اور تمہاری اس بات پر اعتبار تو تب کروں گا جب تمہیں سرے سے جانتا ہی نہ ہوں، خواتین ساتھ ہیں ورنہ تمہیں جواب بہت اچھی طرح دیتا، مصطفیٰ نے گھور کر کہا تو ولید کہکا لگا کر ہنس دیا۔ مصطفیٰ نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ بھابھی پچھلی سیٹ پر تھیں تو شہوار بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آتے ہوئے بھی وہ پچھلی سیٹ پر ہی تھی بھابھی کے ساتھ۔ مصطفیٰ بھی انا اور ولید کو اللہ حافظ کہتے بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو انا پلٹی۔ انا، ولید نے پکارا تھا۔ انا ایک دم رک گئی تھی۔ روشی کی مہندی کا فنکشن ہو گیا؟ وہ اس کے سامنے آ کر پوچھا۔ انا سر سے پھسلتا دوپٹہ ہاتھ سے جماتے سر ہلا گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کے نام کی انگوٹھی پہنی تھی، اب اسے سامنے دیکھ کر حیا سی تھی۔ نہیں ابھی ہو رہا ہے، مجھے چائے چاہیے، بہت اسٹرانگ سی، ولید نے مزید کہا۔ میں کسی کو کہتی ہوں، وہ دیکھے بغیر کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ نہیں تم خود چائے بنانا، 2 دن سے بہت بزی رہا ہوں اور اب فنکشن کی تھکن، تم چائے بہت اسٹرانگ بناتی ہو، اگر زحمت نہ ہو تو پلیز، ولید نے مزید کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ واقعی کافی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا مگر اس حلیے میں بھی شاندار لگ رہا تھا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ اسے تشویش سی ہوئی، پھر فوراً دل نرم ہوا۔ نہیں، مہمانوں کو اٹینڈ کرتے وقت ہی نہیں ملا، بس تم چائے پلا دو تو مہربانی ہوگی۔ چائے تو میں بنا دیتی ہوں مگر آپ کچھ کھا پی بھی لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، ولید مسکرا دیا۔ اس نے بغور انا کو دیکھا، اس حلیے میں اس کے وجود سے روشنیاں سی پھوٹ رہی تھیں۔
میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، چائے بن جائے تو کسی کے ہاتھ ادھر ہی بھجوا دینا۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا اور انا چند ثانیے تک اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کیا ولید اس رشتے سے مطمئن ہے؟ اگلے ہی پل اس سوال نے اس کے اندر ادھم مچا دیا تھا۔ اور وہ جو روشی کیتھی کے بارے میں بتا رہی تھی، اگر ایسا کوئی سلسلہ ہوا تو؟ کچن کی طرف جاتے اس کے دل میں ایک بار پھر سناٹا چھایا تھا۔ نہیں ولید، میں ایسا کوئی صدمہ نہیں سہ سکتی۔ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر اس دریا میں کودی ہوں، اپنی نسوانیت، اپنی انا سب مار کر صرف دل کی بات مان کر اس رشتے پر سر جھکایا ہے۔ اگر تمہاری طرف سے میری ذات کو رد کر دیا گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اس کے اندر جذباتیت کے ایک شدید طوفان نے سر ابھارا تھا۔ نہ جانے کیوں ولید کا رویہ دیکھ کر محسوس کرتے اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ دل سے راضی نہیں ہے۔ نہ جانے وہ اس رشتے پر کیوں کر راضی ہوا تھا، مگر اسے ولید کے وجود میں، اس کی آنکھوں میں وہ خوشی دکھائی نہیں دے رہی تھی جو وہ اس کی ذات میں اپنے حوالے سے، اپنے نام سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا دل پھر ایک دم غم کا پھوڑا بننے لگا تو اس نے سختی سے لب دانتوں تلے دبا لیے